بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھے۔ معزز ناظرین، آج پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بدہضمی سے بچنے کے 4 آسان اور اہم طریقوں کے بارے میں۔ محترم ناظرین، بدہضمی بہت ہی عام مسئلہ ہے، اس کا سامنا بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بدہضمی کیا ہے۔ جب آپ پیٹ کے اوپر والے حصے میں معدے میں جلن، تیزابیت یا گیس کو محسوس کرتے ہیں، یا اپنے پیٹ کو غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں، تو یہ بدہضمی کہلاتی ہے۔ اس حالت میں کبھی کبھی درد بھی ہو سکتا ہے۔ بدہضمی اور جلن میں کیا فرق ہے؟ بدہضمی سینے کی جلن سے مختلف ہوتی ہے، جسے آپ کے سینے کے بیچ میں درد یا جلن کے احساس کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ بدہضمی کی علامات کیا ہے۔ اس مسئلے میں جو افراد مبتلا ہوتے ہیں، ان میں یہ علامات ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلا اس کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے، یا معدے میں جلن محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار متلی یا دل کا خراب ہونا بھی اس کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں گیس جمع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار تیزابیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ پیٹ کا بھرا ہوا محسوس ہونا بھی بدہضمی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، بدہضمی کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہے، جس میں ہمارا طرز زندگی بھی شامل ہے۔ بدہضمی کی کون سی وجوہات ہوتی ہے، آپ اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا بدہضمی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سگریٹ نوشی بھی بدہضمی کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الکوہل کا استعمال بھی بدہضمی پیدا کر سکتا ہے۔ بعض خواتین کو حمل کے دوران اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہارمونز کے عدم توازن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے معدے کو اس حالت میں آرام دینا چاہیے، ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جو زود ہضم ہو۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں بدہضمی کے علاج کے بارے میں۔ اس مسئلے سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو اور آسانی سے ہضم بھی ہو سکے، کیونکہ ایسی حالت ہے جس میں انسان کا معدہ ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا موڈ بھی ڈسٹرب رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان طریقوں کے بارے میں جس کے ذریعے ہم بدہضمی سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ خوراک کا کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اسے ہضم کرنے کے لیے ہمارے معدے کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوراک کو آہستہ آہستہ کھانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کھانا کھانے کے بعد مشروبات کا استعمال بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو تیزابیت کا باعث بنے۔ نمبر 5 پر کھانا کھانے کے بعد فوراً آرام نہ کریں۔ 6 نمبر پر بھرے ہوئے معدے کے ساتھ ورزش کبھی بھی نہ کریں۔ محترم ناظرین، ہم بدہضمی کا علاج گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو بدہضمی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ سونف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سونف ہماری آنتوں سے گیس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے مرکبات شامل ہیں جو نظام ہضم کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پٹوں کے خلیوں کو آرام دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم گیس کے مسئلے کو اس کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ سانس کے نظام اور پیٹ کے لیے بہترین چیز ہے۔ ہمیں بدہضمی میں سونف کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس کا قہوہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں خشک دھنیا کے ذریعے بھی بدہضمی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ خشک دھنیا پیٹ اور معدے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اینٹی سوزش خصوصیات پائی جاتی ہے جو پیٹ اور معدے کے انفیکشن کو دور کرتا ہے۔ اس میں ایک ایسا تیل پایا جاتا ہے جو جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ بدہضمی کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ محترم ناظرین، تیسرے نمبر پر ہم ادرک کے ذریعے بھی بدہضمی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صدیوں سے ادرک ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ اپنی افادیت کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات پائی جاتی ہے جو متلی اور الٹی کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔
یہ معدے کی جلن اور سوجن کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے ہم ادرک کی چائے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، چوتھے نمبر پر ہم آملہ کے ذریعے بھی بد ہضمی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی سوزش اور اینٹی وائرل خصوصیات پائی جاتی ہے۔ یہ ہاضمہ کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بد ہضمی کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ان بتائی گئی طریقوں کی مدد سے اپنے معدے کی جلن اور گیس کے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی نئی ویڈیو جس میں ہم نے بد ہضمی کو ختم کرنے کے بہت ہی آسان اور گھریلو ٹوٹکے بتائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم دواخانہ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام۔